बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की सियासत और सैलाब की सूरत हाल पर भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट से है और वो है तैयब अर्दगान की नेतन्याहू से पुरानी यारी टूट गई। ये एक स्ट्रेटजिक दोस्ती थी और इसमें तुर्की में तो लोग अर्दगान को नेतन्याहू का लंगोटिया तस्वुर करते थे। तो अब ये दोस्ती टूट गई है और इस दोस्ती टूटने के अवामिल क्या हैं ये भी बड़ी अहम बात है, लेकिन ज़्यादा अहम बात है कि इसके आवाक़िब क्या है। गज़ा की जंग पर तो इसका कोई असर मुरतब नहीं होगा, लेकिन कहीं और मामला जो हैं वो इसराइल के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। ये दोस्ती टूटी क्यों? पहले इस दोस्ती का कुछ मुख्तसर अहवाल ज़रूरी है ताकि पस मंज़र समझ में आए। तैयब अर्दगान साहब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के स्ट्रेटजिक दोस्त रहे हैं, यानी ऐसी दोस्ती जो कवर्ड किस्म की थी, यानी एलानिया तौर पर तो दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते थे, लेकिन अमलन बहुत गहरी दोस्ती थी। और गज़ा की जंग में तुर्की ने इसराइल का जो साथ निभाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। 7 अरब डॉलर की तिजारत थी दो तरफ़ा, लेकिन इसमें अहम बात ये थी कि कुछ छोटी चीज़ों के अलावा मसलन फल फ्रूट, पीने का पानी, दूसरी खुराक की अशिया, लेकिन इससे ज़्यादा तुर्की जो इसराइल को फराहम कर रहा था वो था लोहे का सामान और लोहा। सबसे अहम जो बरामदात थी तुर्की की वो ये थी। और मगरबी किनारे में इसराइल ने जितनी भी बस्तियां बसाई हैं उन सब के लिए लोहा और सीमेंट तैयब अर्दगान साहब ने फराहम किया। लोहा और सीमेंट। और फिर लोहे की अहमियत यह है कि इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी इस लोहे की लाजमी ज़रूरत है, यानी इनडायरेक्ट तुर्की ने इसराइल की दिफाई ज़रूरियात भी पूरी की। और फिर इससे भी बढ़कर तेल तुर्की का अपना नहीं है, लेकिन ये तुर्की ही का तेल है, यूँ कह सकते हैं हम। आज़रबाईजान इसराइल को बहुत बड़ी मिकदार में तेल फ़रोख्त करता है। आज़रबाईजान से तेल की पाइपलाइन जाती है जॉर्जिया, जो आज़रबाईजान का पड़ोसी है, उसके नीचे फिर आर्मीनिया आ जाता है। तो जॉर्जिया से ये पाइपलाइन तुर्की में दाखिल होती है और तुर्की से फिर ये तुर्की की जो मशहूर इलाका है स्कंदरोन, जो शामी सरहद, जहाँ शाम और इस तुर्की की जो मगरबी कोने वाली समुंदरी जो सरहद है, जो समुंदर से मुल्क सरहद है, वो एक छोटा सा कोना, अगर आप नक्शे में देखें तो एक छोटा सा कोना या एक इनक्लेव शाम के अंदर घुसा हुआ है। ये तुर्की का इलाका है स्कंदरोन का। तो वहाँ एक जगह है तुर्की के साहल पर, कीहान या चीहान, CEYHAN। सी, अब मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं है। सी बाज़ात चे के लिए इस्तेमाल होता है तुर्की ज़बान में, और बाज़ात काफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाज़ात सीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये कीहान है या चीहान है। चीहान का मशहूर टर्मिनल है, वहाँ ये तुर्की का जो टर्मिनल है, वहाँ से फिर ये आज़रबाईजान का सारा तेल उस टर्मिनल पर आता है, और उस टर्मिनल से फिर तुर्की की निगरानी में जहाज़ भर कर, टैंकर जिसको कहते हैं, ऑयल टैंकर, वो भर कर इसराइल, जो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही फासले पर है, वहाँ जाता है और फिर इसराइल की तेल की ज़रूरियात पूरी होती है। और आज़रबाईजान और तुर्की का इत्तेहाद आप समझते हैं कि दोनों एक ही मुल्क समझे जाते हैं, यानी यक जान और दो कालिब। और पंजाबी में कहते हैं कि तीनों पीड़ हो गए मैं हुक्का। और सबको पता है कि आज़रबाईजान का वजूद डिफेंस के एतबार से बड़ी हद तक तुर्की से वाबस्ता है, तुर्की के रहमो करम पर है, एक ही इकाई हैं ये दोनों मुल्क। तो इसराइल की इतनी भरपूर खिदमत इन्होंने की इस जंग के दौरान कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका के बाद तुर्की ही का नंबर आता है। लेकिन अब इनके दरमियान जो लड़ाई पैदा हुई है उसकी वजह गज़ा नहीं है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर गज़ा की वजह से, तो जब 2 लाख की गिनती पूरी हो गई थी शहदा की, तो तब ये इक़दाम उठाना चाहिए था। अब जो ताज़ा इक़दाम है इसके तहत तुर्की ने अपनी सरहदें, फ़ज़ाई सरहदें भी और समुद्री सरहदें भी इसराइल के लिए बैन कर दी हैं, यानी इसराइल का कोई जहाज़ अब तुर्की
کہ علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ہوائی جہاز ترکی جا سکتا ہے یا ترکی عبور کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے، اور اب اس میں ہم دیکھنا پڑے گا کہ اسکندرون کے اس آئل ٹرمینل سے، سیہان یا چیہان کے ٹرمینل سے اسرائیل کو تیل کیسے ملتا ہے؟ کیا اسرائیلی ٹینکر آئیں گے یا کسی اور ملک کے ٹینکر آئیں گے اور وہ تیل بھر کر لے جائیں گے اور اسرائیل پہنچائیں گے؟ یہ ابھی دیکھنا ہے۔ اگر یہ پابندی تیل کے جہازوں پر بھی لگتی ہے تو پھر تو اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کور دیا گیا، کور سے مراد یہ ہے کہ بھئی اسرائیل کا جہاز تو نہیں آ سکتا لیکن مصر کا جہاز آ سکتا ہے۔ مصر کا جہاز آئے، ٹینکر اور تیل بھرے اور اسرائیل کی بندرگاہ پر اپلوڈ کر دے، ڈاؤن لوڈ کر دے یا ڈاؤن لوڈ کر دے، تو اس میں تو کوئی ممانعت کا یہ پہلو نکل جائے گا۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ باقی جو تجارت ہے وہ اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان اس لیے نہیں پہنچائے گی کہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر کا کام بہت حد تک مکمل کر لیا ہے، اور ویسے بھی غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی جو اپنی صنعت ہے ہتھیار سازی کی، وہ تو کم افیکٹو ہو گئی ہے۔ اب زیادہ افیکٹو وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ سے اسے مل رہے ہیں اور ابھی تک مل رہے ہیں، بلکہ ان کی سپلائی میں ٹرمپ صاحب نے اضافہ کر دیا ہے، بیچارے غزہ کے مظلوم مسلمان۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ویسے تو ترکی آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ وہ بشار الاسد کا اتحادی تھا، بشار الاسد کا دوست تھا، لیکن جب بشار الاسد کی حکومت یکا ختم ہو گئی، جس کا علم نہ ترکی کو تھا نہ امریکہ کو تھا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں دنیا کے تمام اہم ممالک جو سٹیک ہولڈر ہیں علاقے کے، مثلا امریکہ ہے، روس ہے اور ایران ہے اور ترکی ہے، اسرائیل ہے، ان پانچوں ممالک میں سے کسی بھی حکومت کو نہیں پتہ چل سکا کہ شام میں یہ انقلاب آنے والا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں دانشور ہیں جو سازشی تھیوریاں دیتے ہیں کہ جناب وہ امریکہ نے سازش کی یا اسرائیل نے سازش کی یا ترکی نے سازش کی۔ کسی ملک نے بھائی کوئی سازش نہیں کی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کا اندازہ بہت سارے، بلکہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ شام کے اندر پک کیا رہا ہے۔ ہاں، آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے پچھلے سال اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو شام سے ایران کا انخلا ہوا ہے، وہ میری رپورٹ نہیں تھی، وہ میرا اندازہ تھا۔ اس کے پیچھے بہت ساری خبریں تھیں، لیکن خبروں کے بعد ایک اندازہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایران کے انخلا کے بعد شام میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع کا راستہ ہموار ہو گیا۔ یہ میں نے انہی لفظوں میں بات کی تھی، یعنی ایک جو میرا اندازہ ہے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے گی۔ اور اس کے پیچھے خبریں کیا تھیں؟ خبریں یہ تھی کہ شام کے مختلف علاقوں میں جو مزاحمتی ملیشیاز ہیں، خاص طور پر یہ جو احمد جولانی صاحب کی، جو اب احمد الشرع صاحب کے نام سے ملک کے صدر ہیں، ان کی تنظیم نے حملے تیز کر دیے اور کچھ حملے دمشق کے اندر بھی ہوئے۔ تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے حوصلے تیز ہو گئے ایران کے انخلا سے۔ تو پھر اس کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد میرا اندازہ تھا کہ 6-7 مہینے لگیں گے اور یہ لڑائی تیز ہو جائے گی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شام پر قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ اب جب شام میں یہ انقلاب آ گیا تو ترکی کو ایک نیا موقع ملا۔ نیا موقع اس لیے کہ نئی حکومت کو ترکی کے تعاون کی ضرورت تھی، اور ترکی کو ایسی حکومت کی ضرورت تھی جو شام میں ایسی حکومت کی ضرورت تھی جو شام کی اتحادی بن سکے، اور یہ ایک گولڈن موقع تھا جو ترکی کو ملا۔ اس کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے، اس کے خطے میں اثر رسوخ میں اضافے کے حوالے سے، ہر لحاظ سے یہ ایک سونے کی کان تھی جو ترکی کے لیے نکل آئی۔ اور اب ترکی کی ساری توجہ اس پر ہو گئی کہ اس معاملے کو، شام کو ہر صورت میں اپنا اسی طرح اتحادی بنایا جائے جس طرح آذربائیجان اس کا اتحادی ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی اور صدیوں میں کسی ملک کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ میں بتا دوں صدیوں والی بات کہ میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ کسی بھی ملک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تبدیلیاں شام میں آنے والی ہیں، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ دنیا میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا امریکہ، روس، کسی بھی ملک کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ خیر، تو اب جب یہ ترکی نے یہ دیکھا تو اسرائیل کے
ابھی کان کھڑے ہوئے کہ اگر شام میں ترکی کا اثر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دونوں ملک آذربائیجان اور ترکی کی طرح شام اور ترکی بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے مستقبل میں اسرائیل کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ احمد الشرع کی حکومت کے آتے ہی اسرائیل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اور شام میں اس نے تمام ہتھیار اور گولہ بارود کے ذخائر تباہ کر دی، جو آپ کے سامنے سب کچھ ہوا۔ لیکن اب جب یہ ترکی اس طرح میدان میں آیا تو اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ اس نے شام میں اپنی مداخلت تیز کر دی، اس نے ان ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا جن کے بارے میں ترکی نے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی فوجیں وہاں اتر رہی ہیں اور وہ ان کو اپنا کیمپ بنائے گی۔ وہ اڈے سارے اسرائیل نے اتنی بری طرح بمباری کر کے تباہ کر دیے کہ اب ان پر کوئی فوج اتر نہیں سکتی، وہاں سٹے کرنا، کیمپ بنانا تو بڑی دور کی بات۔ تو اسرائیل کے مسئلے پر یہ اختلافات تیز ہوئے اور اسرائیل نے اب حال ہی میں پرسوں کی بات ہے جب اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا ہے باقاعدہ کہ ہمیں السویدہ کے علاقے میں ایک پٹی چاہیے جو شامی حکومت سے، شامی ریاست سے کاٹ دی جائے۔ یہ مطالبہ شام قبول کر سکتا ہے، نہ ترکی قبول کر سکتا ہے، اور امریکہ بھی اس مطالبے کا حامی نہیں ہے۔ السویدہ میں اس وقت سرکاری فورسز کا جزوی کنٹرول ہے۔ جزوی کنٹرول سے مراد ہے کہ سارے علاقے پر ان کا کنٹرول ہے، لیکن سویدہ شہر کے اندر وہ جو مائنارٹی ہے دروز، ان کی ملیشیا کا کنٹرول ہے۔ تو ایک سٹینڈ سٹل ہے، نہ تو شامی فوج شہر پر حملہ کر رہی ہے، نہ وہ شہر سے نکل کر شام پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک معاملہ سٹینڈ سٹل کی طرح کا وہاں قائم ہے، موجود ہے۔ لیکن اسرائیل اس چیز کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ سویدہ کو مرکز بنا کر جنوب کی ساری پٹی 50 میل چوڑی پٹی گولان ہائٹس کے علاوہ ایک بفر زون بنا دیا گیا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل کسی ملک میں بفر زون بناتا ہے تو اس پر کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ اس بفر زون پر UN کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس پر اسرائیل کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ترکی اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتا، اور ترکی وہ ملک ہے جو اسرائیل سے لڑ سکتا ہے، اسرائیل سے جنگ کر سکتا ہے۔ ویسے تو مصر بھی لڑ سکتا ہے، لیکن مصر پر تو خیر براہ راست ان کے اپنے بھانجے کی حکومت ہے، زائونسٹوں کے بھانجے کی حکومت ہے، تو وہاں ایشو کوئی نہیں رہا۔ انور سادات کے بعد سے مصر نے اسرائیل مخالف تقریروں اور تحریروں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اب ترکی ہے جو اسرائیل کے لیے ایک ریئل تھریٹ ہے فوجی اعتبار سے۔ اس کی فضائی فورسز بہت مضبوط ہیں، اس کی بری فوج پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں اور پھر اس کے بعد سائپرس کی جنگ میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں، اور اس کی نیوی بھی زبردست ہے۔ یہ ساری صورتحال اسرائیل کے پریشان کن ہے، چنانچہ اسرائیل نے پھر سویدہ میں بفر زون بنانے پر زور بڑھا دیا۔ اور اسی دوران جو اسرائیل کا سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کا منسٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، گویر، ایسا کوئی نام ہے گویر، تو اس گویر نے بڑا یعنی وہ اس طرح وہ درندہ صفت آدمی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے کہ غزہ والوں کے بچے سارے کے سارے مار دیے جائیں۔ تو یہ گویر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ترکی اور حماس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ترکی اور حماس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے جواب میں اردگان نے کہا کہ اسرائیل نیتن یاہو جو ہے وہ فرعون ہے، نہیں ہٹلر ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بات بڑھ گئی اور پھر ترکی نے یکایک یہ بم چلا دیا کہ وہ اسرائیل سے تجارت بھی ختم کر رہا ہے اور اسرائیل اور ترکی کے درمیان فضائی اور سمندری ٹریفک کو بھی روک رہا ہے۔ یہ بات اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ مزے کی یا حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اتنی بڑی خبر کو جگہ ہی نہیں دی۔ کسی اخبار میں مجھے یہ خبر نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی پاکستانی چینل پر، کسی ٹاک شو میں کسی نے اس کا ذکر کیا۔ پاکستان کا باوا آدم پاکستانی میڈیا کا دنیا بھر سے نرالا ہے۔ اچھا، اب اس کے اطلاقات کیا ہوں گے؟ اس کے اطلاقات سب سے پہلے سیدھی بات، مختصر بات اور یعنی کرسٹل کلیئر بات وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل شام پر حملہ کر کے کوئی بفر زون بنانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس صورت میں جنگ چھڑ جائے گی، وہ جنگ جو ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن سکتی ہے۔
اور اسرائیل ترکی سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ جنگ میں اسرائیل ترکی کو نقصان پہنچائے گا، بہت نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ طاقتور میزائل ہیں، امریکہ کے دیے ہوئے ہوائی جہاز ہیں، لیکن وہ اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ ترکی مفلوج ہو جائے۔ اس کے برعکس ترکی اسرائیل کو مفلوج کر سکتا ہے، اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد سے سب ملکوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس میں کہاں کہاں رخنا ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ جناب ایک مستقبل کی صورتحال ہے۔ شام میں احمد شرع کی حکومت اب پکی ہو گئی ہے، اب اس کو عدم استحکام کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ ترکی اور آذربائیجان والی جو شیپ ہے وہ ہمیں جہاں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی دوران تھوڑا سا ہم یمن کا ذکر کر دیں۔ یمن میں اسرائیل نے بمباری کی، اور بمباری ایک ایسے اجلاس پر کی گئی جس میں وزیر اعظم بھی شریک تھے۔ ان کے وزیر اعظم کا نام ہے احمد غالب الرحوی، وہ مار دیا، اور کچھ 4-5 منسٹر اور مار دیے۔ اس کے علاوہ ان میں مرنے والوں میں شمالی یمن کا آرمی چیف بھی شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خاصا اہم نقصان ہے، لیکن شمالی یمن میں اقتدار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتا، وہاں اقتدار ہے انصار اللہ کے پاس، جو کہ حوثیوں کی تنظیم ہے، مسلح تنظیم ہے۔ اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انصار اللہ کو سعودی عرب، ملائیشیا سمیت کئی مسلمان ملکوں اور امریکہ اور یورپ کے بعض ملکوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر رکھا ہے، یعنی کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ تو حوثی سربراہ جو ہے عبد المالک حوثی، وہ ہے تمام اختیارات کا مالک، وہی ملک کا صدر ہے، وہی ملک کا وزیر اعظم ہے، وہی ملک کا آرمی چیف ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ شمالی یمن کا وزیر اعظم مارا گیا ہے تو یمن کو کوئی خاص نقصان نہیں۔ شمالی یمن جو ہے وہ ایران کا اتحادی ہے، اور یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مسلک جو ایران کا ہے وہی شمالی یمن کا، تھوڑا فرق ہے۔ ایران کا مسلک ہے وہ، اس میں 12 امام مانے جاتے ہیں، یعنی 11 امام وہ جو آئے اور چلے گئے، اور 12واں امام جو غائب ہے، یعنی جو اپنی طفولیت کے زمانے سے ہی سرمن رائے کے قصبے میں چھپ گیا، اور اب اس کی قیادت کبریٰ چل رہی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے منظر عام پر آئیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، 12 امام۔ سرمن رائے عراق کا ایک قصبہ ہے، تو اب تو ایک محلہ ہے اسی وہ بڑے شہر میں۔ اچھا، جبکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 5ویں امام جو ہیں ان کے، وہ آخری امام ہے، 5ویں امام کے بعد اور کوئی امام نہیں ہے، اور وہ ہیں امام زید بن امام زین العابدین، یعنی ان کے بعد جو امام باقر ہے اہل تشیع کے امام، وہ حوثی ان کو نہیں مانتے۔ حوثی کہتے ہیں کہ نہیں، امام باقر کے جو بڑے بھائی تھے زید، وہ 5ویں اور آخری امام ہیں، اور اس کے بعد وہ امت ختم ہو گئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ حوثی کوئی مسلک نہیں ہے، حوثی قبیلہ ہے۔ اور حوثی مسلک حوثی قبیلے کا جو سارا عقیدہ ہے وہ ہے زیدی شیعہ، یعنی امام زید بن زین العابدین، تو ان کو زیدی کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کے فقہی عقائد ہیں وہ اہل تشیع سے زیادہ امام شافعی کے پیروکاروں سے ملتے ہیں۔ تو خیر، تو یہ تو ضمنی بات تھی۔ تو جہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ شمالی یمن کے پاس میزائل بہت تھے، اب اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو قوت ہے دفاعی وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً شمالی یمن کی جو ایئر فورس ہے، آپ کو دلچسپ لگے گی یہ بات کہ شمالی یمن کی ایئر فورس کے پاس کل 2 ہوائی جہاز ہیں۔ ایک F-7 ہے، F-7 پرانا، پتہ نہیں کب کا خریدا ہوا ہے انہوں نے، خریدا کیا، وہ جو یمن کی متحدہ حکومت تھی اس سے چھینا ہوا ہے۔ ایک ہے MiG-29 جو تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب وہ F-5، میں نے شاید غلطی سے F-7 کہہ دیا، F-5 جو طیارہ ہے وہ واحد طیارہ ہے جو یمنی ایئر فورس کی ملکیت میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ڈرون بہت ہیں، لیکن ان کی ڈرون بنانے کی بہت ساری فیکٹریاں تباہ کر دی گئی ہیں، میزائل کی فیکٹری تباہ کر دی گئی ہیں، ایران سے جو میزائلوں کی سپلائی آتی تھی وہ بھی بڑی حد تک روک دی گئی ہے۔ اب ان کا سارا جو انحصار ہے وہ بری فوج پر۔ بری فوج ان کی خاصی بڑی ہے، کئی لاکھ اس میں جوان ہیں، لیکن ظاہر ہے بری فوج نہ تو امریکہ سے کسی بری جنگ کا امکان ہے، اور نہ ہی اسرائیل سے بری جنگ کا امکان ہے۔ تو حوثیوں نے اپنی حکومت کے دوران
3 लाख के करीब मुखालफ फ़िरके के लोगों को कत्ल किया है, इसीलिए इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। उनकी मस्जिदें इन्होंने गिरा दी, मस्जिदों में अस्तबल बना दिए, मस्जिदों में डिस्को क्लब बना दिए, शराब खाने बना दिए। ये सारी रिपोर्टें वहाँ से आती हैं। तस्दीक तो वही करेगा जो वहाँ जाएगा और फिर वापस भी आ जाएगा। तो खैर ये कहानी थी। अच्छा, अब मतलब ये है कि तुर्की और इसराइल का वाक़या इतना बड़ा है कि ये आने वाले हफ़्तों, महीनों और बरसों में हम इसके नताइज देखेंगे, और हो सकता है कि इसराइल के लिए पहला सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट इसी की बुनियाद से निकले। मैं फिर कभी बताऊंगा कि यहूदियों से इसराइल तुर्की की दोस्ती कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से है। जब उस्मानी खिलाफत थी तो उसने तुर्की भर में और अपने तमाम मकबूजात में यहूदियों को खसूसी मराहत दी थी। आखिरी खलीफा भी यहूदियों का बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद था। और फिर कमाल अतातुर्क जो सर्बिया के एक यहूदी घराने का बेटा था, और स्कूल के ज़माने में उसने अपने नाम के साथ मुस्तफ़ा का लफ्ज़ भी लगा लिया। वो पता नहीं, ये एक पुरस्कार कहानी है। तो कमाल अतातुर्क तो इसराइल का बहुत ही ज़्यादा इत्तेहादी था। कमाल अतातुर्क के बाद जो भी हुकूमत तुर्की में आई वो इसराइल की दोस्त थी, इंक्लूडिंग अर्दगान गवर्नमेंट। लेकिन अब एक क़यामत की निशानी है कि शक्ल बदल रही है। पाकिस्तानी सूरत हाल पर बात करने का वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं आपको 2 खबरें देता हूं, और बल्कि एक ही खबर देता हूं और एक तबसरा ये है कि पीटीआई के लिए जश्न मनाने का ये तीसरा मौका है। कौन सा? ये सैलाब का। इससे पहले जब वो बुलान एक्सप्रेस अगवा हुई थी, जाफ़र एक्सप्रेस जब अगवा हुई थी, तो उस दिन पीटीआई के सोशल मीडिया पर रात गए तक जश्न का समा था। बल्कि इनके व्लॉग्स में ये इस बात को फैलाया गया कि बीएलए के लोग कितने अच्छे हैं, उन्होंने औरतों और बच्चों को जाने दे दिया। हालांकि वो एक और कहानी थी, बच्चे और औरतें खुद ही, उनकी चौकसी कम थी, भाग गए। कितने अच्छे हैं बीएलए के लोग, इनकी अखलाकियात कितनी आला है कि बच्चे और औरतों को इन्होंने अपने जाने की इजाज़त दे दी। जबकि पाकिस्तानी फ़ौज की अखलाकियात तो है ही नहीं, वो तो अखलाकी तौर पर दिवालिया फ़ौज है। वो बच्चों को भी मार देती है, औरतों को भी मार देती है। ये पीटीआई के सोशल मीडिया के क्लिप मौजूद हैं, अगर अभी तक डिलीट नहीं किए। दूसरा जश्न इनका तब हुआ जब इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी और इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अब आएगा मज़ा, अब लगेगा इनको पता, इंडिया की फ़ौज इनको जूते मारेगी। वो उमर अय्यूब ने तो कौमी असम्बली में भी ऐसी बातें कर दी थी, अब वो मफरूर है। तीसरा जश्न था कि अब लाहौर डूबा की डूबा। इनके कल के व्लॉग लंदन से लेकर पाकिस्तान तक यही थे कि लाहौर ख़त्म, लाहौर तबाह, पंजाब डूब गया, पंजाब बर्बाद। लाहौर नहीं डूबा, लाहौर के मज़ाफ़ात में नुकसान हुए। जो ज़िला शेखुपुरा का इलाका बनता है और जो रिवर बेड दरिया की जो राह गुज़र है उसमें जो कॉलोनियाँ थी उनमें उनको नुकसान पहुंचा। वो एक रूडा की कहानी है, इमरान खान का शर्मनाक किरदार है, लेकिन लाहौर नहीं डूबा। तो इस तरह तीसरा जश्न भी इनका अधूरा रह गया। पहला जश्न भी अधूरा रह गया क्योंकि बीएलए के लोग बड़ी तादाद में मारे गए और उनकी कमर एक लिहाज से कम उनके बीएलए के एक सेक्शन की कमर तो तोड़ दी गई, यानी एक सेक्टर की या एक डिवीज़न की, एक हिस्से की। और फिर भारत में जंग को जूते पड़ गए, वो जश्न भी इनका अधूरा रह गया। अब लाहौर तबाह होने से बच गया तो उनका तीसरा जश्न भी अधूरा रह गया। बाकी सैलाब की कहानी अभी चल रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस एक हफ़्ते के अंदर ये मामला टल जाएगा। दुआ है कि कम से कम नुकसान हो। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ख़बर मैं बताना भूल गया। वो ख़बर ये है कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने इमरान के लिए 2 बड़ी सज़ाओं के महीने हैं। इसकी तफसीलात फिर सही। खुदा हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।